مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا ہیئر وگ میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے، لیکن سر کا مسح کرنے کے لیے وگ اتارنی پڑے گی۔ مصنوعی بالوں میں ہو جاتی ہے۔ کون سا پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ سارے پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ پرفیوم میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی خود بھی یا غوث المدد کہتا ہے، دوسروں سے بھی کہلواتا ہے، کیا یہ آدمی جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں سب مشرک ہیں؟ جو یا علی مدد کہتے ہیں، دیکھو یا علی مدد کہنا یا غوث آدم مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ ہے، لیکن جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو کافر کہنے سے پہلے شریعت میں احتیاط ہے۔ تو جو نعرہ لگا رہا ہے اس سے اس نعرے کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد یا رسول اللہ مدد کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو یہاں سے پکاروں گا، نبی میری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے۔ اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ کوئی ہر جگہ سے ہر ایک کی بات سن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد سے کچھ اور مراد ہے، تو وہ پوچھا جائے گا کیا مراد ہے پھر۔ تو اس لیے کسی خاص شخص کے بارے میں فتویٰ لگانے میں احتیاط ہے، ایک دم سے کافر نہ کہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے، یہ نعرہ کیا ہے؟ کفری ہے۔ نعرہ لگانا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے یہ، کیونکہ یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کا وہم تو ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں پکار رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حقوق معاف کروائے تو وقتی طور پر نکاح ہو جائے گا، لیکن کیا فتویٰ دیتے ہیں اگر غیر کفو میں نکاح ہوگا، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، تو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں جائز نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، جن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس سے ہمارے احناف کے ہاں فقہ حنفی میں اس سے مراد یہ ہے غیر کفو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے نکاح کیا ہے۔ تو اس لیے حناف کا مذہب اس بارے میں یہی ہے کہ عورت نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے، بری حرکت ہے، کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ بھی جب ہے جب ولی یعنی باپ جو ہے وہ نکاح میں دلچسپی لے رہا ہو، وہ سنجیدہ ہو۔ اگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کر لے، کورٹ میرج ہی کر لے۔ تو اب یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، بیوہ یا طلاق یافتہ اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اس کو ولی کی اجازت لینی پڑے گی، اگر کفو میں کر رہی ہے تو نہیں۔ کفو غیر کفو گاڑا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہم پلہ جوڑ کا نکاح ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ اب لڑکی بیٹی ہے کسی 18-20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے، وہ شادی کر رہی ہے بالکل ہی ایک یعنی کوئی بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، تو جوڑ نہیں ہے نا دنیاوی لحاظ سے، تو اس میں شریعت کہتی ہے آپ کو ولی کی پرمیشن لینی پڑے گی، کیونکہ اس میں لڑکی کے نقصان کا خطرہ ہے۔ نکاح جوڑ کا نہیں ہوگا تو آگے طلاق کا خطرہ ہے، کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت ہونے کے لیے مینٹلی بھی تو ماتحت ہونا ضروری ہے نا، تو جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ماتحت ہوگی؟ وہ تو الٹا اس کو غلام بنا لے گی، تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ عورت چاہتی ہے میرا شوہر میرے جوڑ کا یا مجھ سے بہتر، کیونکہ اس نے اسلام میں شوہر سربراہ ہے، وہ فرینڈ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سربراہ ہے گھر کا۔ تو سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے لیول کے انسان کو آدمی سربراہ مینٹلی بناتا نہیں۔ دیکھو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے انٹر کی شرط ہے، اور ISSB کا کلیئر ہونا ضروری ہے، ایک خاص قد ہونا ضروری ہے، آپ کی مینٹیلٹی چیک کرتے ہیں وہ۔ فوجی کے لیے اتنی ساری شرطیں نہیں ہیں۔ اب آرمی والے یہ کر لیں کمیشن آفیسر 8ویں پاس کو بھرتی کریں، اور فوجی کے لیے ضروری ہے کہ PhD اسکالر ہو، وہ پڑھا لکھا زیادہ ہو، تو وہ فوجی اس کمیشن آفیسر کو افسر مانے گا ذہنی طور پہ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ وہ کہے گا میں ماسٹرز ہوں، میرا مطالعہ اتنا ہے، میری پرسنالٹی بھی اچھی ہے، اور یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے، توند نکلی ہوئی ہے، قد بھی چھوٹا ہے، یہ میرا باس ہے، تو کاغذ میں مانے گا، حقیقت میں نہیں مانے گا۔ تو دنیا کا اصول ہے آفیسر ہمیشہ اونچے لوگوں کے ہوتے ہیں۔
تو اللہ میاں نے بھی مرد کو گھر کا آفیسر بنایا ہے. عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام ہونا الگ چیز ہے, ماتحت ہونا الگ چیز. دیکھو ہمارا جو وزیر اعظم ہے, ہم ماتحت ہیں اس کے, غلام نہیں ہیں, سمجھتے ہو؟ تو ماتحت ہونا الگ چیز ہے. اسلام میں بیوی ماتحت ہے کس کے؟ شوہر کے. شوہر سربراہ ہے, غلام نہیں ہے کہ غلاموں والے کام آپ اس سے لینا شروع کر دیں, سرونٹ نہیں ہے کوئی. تو جب ماتحت ہے تو پھر شوہر جو ہے نا اس کے لیول کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے. تبھی غیر کفو میں نکاح کو اسلام میں ناپسند کیا گیا. جو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی کی دوسری بیوی بن جائے جو اس کے جوڑ کا ہو, کسی نااہل کی اکلوتی نہ بنے. یعنی ہمیشہ اپنے سے اونچے خاندان میں جائے, وہ چاہے تیسری بیوی بن کے جائے, یہ شریعت نے گوارا کیا ہے. لیکن کسی کمتر کی اکلوتی بن جائے یہ گوارا نہیں ہے, وہ چلے گا نہیں رشتہ. تبھی تو آج دیکھ لو نا, ڈاکٹر لڑکیوں کی میٹرک پاس سے شادی ہو رہی ہے. میں خود نکاح پڑھاتا ہوں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, بولو شارٹ, رشتے ہی نہیں ہے. لڑکی والے مجبور ہو کے اپنی ڈاکٹر لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی 8ویں سے بھاگے ویسے کرا رہے ہوتے ہیں. اور میٹرک بھی کراچی کا میٹرک, جو پاس کا مطلب فیل ہی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کہاں چلے گا پھر. اب ایسا نہ ہو کسی ڈاکٹر نے میٹرک پاس سے کی ہوئی ہو تو طلاق لے لے اس سے, بس شکر ادا کرے جو ہونا تھا ہو گیا. شوہر کو سربراہ سمجھے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور خوبی ایسی ہو جو بہت زبردست خوبی ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام میں جوڑ کی شادیوں پہ زور ہے کہ شوہر عورت سے اونچا ہونا چاہیے. لیکن یہ 4 شادیوں کے رواج کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ سمجھ لو. اچھا بھائی, بنیادی عقائد کا انکار, اور کیا لکھا بھائی, خود کو مسلمان کہلانا زندیق ہے, تو قادیانی مکمل کیا بول رہا ہے بھائی. قادیانیوں سے معاملات نہ کیا کرو اللہ کے بندو. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں آج تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں, آپ کو میرے اسٹائل سے لگ رہا ہوگا. میں نیند بہت کم ہوئی ہے. میں نے جب سے یہ اسمارٹ واچ لی ہے نا, تو یہ میری نیند بتا رہی ہے. یہ نیند بتاتی ہے کتنے گھنٹے آپ سوئے ہو. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ تو ہماری نیند ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی نا آپ اتنے گھنٹے سوئے ہو, تو اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری نیند کیا ہو رہی ہے, بہت کم نیند ہو رہی ہے کئی دنوں سے. اور پھر یہ بھی بتاتی ہے ڈیپ سلیپ کتنی ہے آپ کی. اگر سوئے بھی ہو 4 گھنٹے تو اس میں گہری نیند کتنی ہے, تو وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی وہ جو 4 گھنٹے ہیں وہ بھی جاگ کے ہی ہو رہے ہیں. تو بیڑا تو غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. باتیں 4 شادیوں کی, اور پھر صحت کے اصول یہ کہ نیند ہی پوری نہیں ہو رہی, تو پھر تو بیڑا غرق ہوگا. تو اس کی گھڑی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کو اپنا جو سلیپ سائیکل ہے نا اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. پھر بھی ہمت کی بات ہے, 4-5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہو رہی, چل پھر بھی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. مدرسے بھی جا رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں. یہ برکت کس کی ہے؟ بچوں کی. لوگ کہتے ہیں 18 بچے, ہائے ہائے ٹینشن, 4 بیویاں, ہائے ہائے. ابے بھائی صاحب, خاندان ہی خوشیوں کا ذریعہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جو خاندان دیا ہے نا وہ خوشیوں کے لیے دیا ہے. فیملی پلاننگ والوں نے اس کو ٹینشن بنا دیا, سمجھتے ہو؟ ان کمبختوں کے نہیں ہوتے, یہ ٹینشن میں, ان کی نیندیں پوری ہوتی ہیں پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں, اٹھتے ہی ٹینشن شروع. ہماری نیند پوری نہ بھی ہو پھر بھی ہم اللہ کے فضل سے کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کیونکہ خوشیوں کے دوسرے اسباب ہمارے پاس بہت ہیں. تو اس لیے یہ جو اولاد ہے, خاندان کا بڑا ہونا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی, بولو, نعمت ہے, خوش رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. باقی چھوٹی موٹی ٹینشنیں تو چلتی ہیں خاندانوں میں بھی, گھر میں بھی, پھڈے مڈے, بچے کی یہ ہو گیا, اسکول سے بھاگ گیا, پکڑا گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہر گھر میں کیا ہوتے ہیں, یہ چھوٹی ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچاتی. اور یہ جو کمبخت جن کے بیوی بچے ہی نہیں ہیں, یہ تنہائی کی ایسی ٹینشن میں ہے نا, یہ سوتے ہیں تو اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر اکیلے. ان کا کوئی محبت کرنے والا بغیرتوں کے پاس, بولو, نہیں ہوتا. ان کی کوئی ہے ہی نہیں کمبختوں کی زندگی. ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے بھنگی, جیسے گدھے کے پاس ایک گدھی ہوتی ہے نا, تو گدھے کو کیا سکون ملے گا اس سے بھائی. تو ایسے ہی ان کے کچھ گدھیوں نے گدھے پالے ہوئے ہیں, کچھ گدھوں نے گدھیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں, گرل فرینڈ ہیں, کوئی ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ہوتے. اور مل لی ہے وہاں مل لی ہے, ادھر منہ کالا کر دیا, ادھر منہ کالا کر دیا. یہ بھنگی چماروں والی زندگی. اولاد بھی پھر حرامی پیدا ہوتی ہے, ظاہر ہے. حلال اولاد بیوی سے پیدا ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی جو اولاد ہے اس کو اسلام کیا کہتا ہے, حلال مانتا ہے.
حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے تمہاری, تو بیوی ہے نہیں بغیر تو تمہاری. تو شادی شدہ لوگوں پہ طنز کرتے ہیں, دیکھو بیویوں کے نخرے اور وہ شوہروں کے نخرے. بھائی جہاں کوئی نعمت ہوگی وہاں کچھ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ ہلکے پھلکے. جب 500 mg کی آگمنٹن کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہوگا, تو اس کے فائدے بھی تو ہوں گے نا, پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گے, جراثیم مریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایوب علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جب بیماری میں ان سے خاندان چھین لیا, ان کے خاندان کی ڈیتھ ہو گئی بچوں کی, اللہ کہتے ہیں جب شفا دی ہے تو میں نے ڈبل خاندان دے دیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی, اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے خاندان بڑھا دیا, بیوی بھی دی ایک اور پھر اولاد بھی دی, پھر اولاد کی اولاد بھی دی, پوتے بھی دیے. تو جہاں اللہ خاندان کی بات آئے گی اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. ایک جگہ بھی اللہ نے بیوی بچوں کو ٹینشن کے طور پہ بیان نہیں کیا. اب یا تو فیملی پلاننگ والے سچ بول رہے ہیں یا اللہ سچ بول رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں نا, ایک ہی بات, بھائی اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو بھائی, یہ اتنا بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بولنے کی حد تک بہت اچھے ہیں, یہ بھیڑ نہیں ہے, یہ انسان ہے, یہ گدھے گھوڑے نہیں ہیں. کہتے ہیں بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ ایک بھیڑ. سمجھ رہے ہو؟ جو اولاد کی شکل میں اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی, اس کو بنا دی ایک بھیڑ. پالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھیڑ بھی نہیں ہوتی, ایک ایک دو بچے ہوتے ہیں کم بختوں کے. مجھے تو ان کو اتنی, جب ان کی حالت میں دیکھتا ہوں نا, پہلے مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یار اتنی دولت ہو کے بھی انہوں نے اپنی زندگیوں کی خوشیاں خود ہی چھین لی. اور جو ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پیسہ کم نہیں ہوتا, جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو. اب تیری آمدن تو 1 کروڑ روپے ہے, تیرے 2 کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ آمدن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ دل بہت تنگ ہے کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ میری دولت نہ کھائے. کم بخت, یہ تیری دولت کتنی کھا لے گا؟ تیری اولاد ہے, اس کے لیے تو کما رہا ہے, کھلا اس کو یار, اور اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا, اس سے تیری تنہائی بھی دور ہوگی. اللہ نے تو پوتے نواسے تک ذکر کر دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا سکون کے لیے, اس سے تمہیں اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی دی. اللہ تو آگے تک لے کے جاتے ہیں. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس سے بچو گے تم, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب جنازہ اٹھے گا پوری فوج ہوگی پیچھے رونے والی اور زندگی میں دعائیں مانگنے والی. یہ جو سیکولر لبرل طبقہ ہے, آپ خدا کی قسم, پہلے میں جب ان کے گھروں کو دیکھتا ہوں نا, مجھے وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں, 1000 گز کا بنگلہ ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, اتنا بڑا واش روم ہے, باقی کام کی جگہ اس میں چھوٹی سی ہے, اتنی ہے جتنی ضروری ہے. اتنا بڑا کیا ہے؟ واش روم ہے. ایسا وحشت ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اب میں آؤں گا نا تو ڈپریشن کی کوئی گولی لے کر آؤں گا. دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, بندہ مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ, بندے ہی نہیں ہے, 1-2 بچے بس. ابے تم کیا یار, تمہیں اتنی دولت اللہ نے دی ہے, وہ ادھر ایک کمرہ ادھر, ایک کمرہ ادھر, اور ایسے مضبوط کمرے. پھر جی ہم نے بیسمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے, بیسمنٹ میں جاؤ وہ اتنا بڑا ہال, بندہ نہیں ہے. ابے خدا کی قسم ہمیں اپنے چھوٹے گھر یاد آتے ہیں یار. ہم تو سفر سے گھر میں آتے ہیں, کوئی بچہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہے, کوئی ابو کر رہا ہے, کوئی پگڑی کھینچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کیا لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, ان لوگ کی گائے آ گئی تھی, ہم لوگ کی گائے ابھی تک کیوں نہیں آئی. اس سے وہ جھونپڑا اچھا ہے خدا کی قسم جس میں افراد ہوں, کم بختو. تو پہلے مجھے ان کروڑ پتی لوگوں پہ آتا ہے ترس, رونا آتا ہے ان کے گھروں کو دیکھ کے نا, کہ دیواری ہے, گھر نہیں ہے. ایک آدھ بیوی ہوگی, وہ بھی قابو میں نہیں ہوتی ان کے, اس کا بھی ریلیشن میاں سے بس ایکچولی, کیونکہ اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے. بچوں کی خاطر تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کی خوشیوں میں دونوں شریک ہوتے ہیں, دونوں برابر کے خوش ہوتے ہیں. بچے کو ماں پیار کرے گی, باپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے, باپ پیار کرے گا, ماں کا دل باغ باغ ہوتا ہے. ایسا اللہ نے میاں بیوی کا ریلیشن بچوں کی وجہ سے بنایا ہے. تم کم بختوں کے بچے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتے. تو کیا ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے کب تک برداشت کرتا ہے انسان؟ دلہن پہلے دن اچھی لگتی ہے بھائی, 2 دن 1 سال, اس کے بعد گھر ہو تو پھر بیوی بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, گھر نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے یار ایک دوسرے کا منہ دیکھو. ایک تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے, تو یہ کمبخت تو خود روک رہے ہوتے ہیں نسل, تو ان کی دیواریں. پھر اللہ پہ توکل نہ کرنے کے جو عذاب آتے ہیں وہ ایک الگ ہیں. اللہ کہتا ہے نا, تو یہ سمجھ رہا تھا تو کھلاتا ہے,
بچے پیدا اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کھلانا پڑے گا تو ایکچولی اتنی آمدن ہوگی تو اتنے. میں نے ایک سیکولر سے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کتنی آمدن میں کتنے ہونے چاہیے, تو میں ایک فارمولہ لوگوں کو بتا دوں, بھائی 1 لاکھ تنخواہ میں 2, 6 لاکھ میں 4, تو کوئی پیکج تو بتاؤ نا. ہاں ببہم بات. میں نے کہا ہمارے پاس تو پیکج ہے کہ بچے پیدا کرنے ہیں, یہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. کس توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پیدا ہونے کے بعد آپ پلاننگ بھی کرو, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے, نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ. دولت آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو غربت میں گزارا کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, سبزی والے بھی جنت میں جائیں گے, رکشے والے بھی جائیں گے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, دولت ہی اصل ہے. تو پھر ہمارے صدر صاحب تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین تھے, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, وہ تو معاذ اللہ پھر ناکام ہو گئے. تو یہ تو ہوس کے پجاری ہیں, ہوس کے مریض ہیں, جو ہمیں دولت کو بتاتے ہیں کہ سب کچھ یہی دولت ہے. تو اس لیے جب میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, ان کے بڑے بڑے بنگلے, تو پہلے مجھے آتا ہے رونا, پھر مجھے آتا ہے غصہ. اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے پھٹکار نہیں ہے بے رونقی, یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی بے رونقی ہے. پھر میں دل چاہتا ہے میں ان کو وہ گالیاں دوں جو ممبر پہ دینا مناسب نہیں ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا نا, انہوں نے فالو کیا کافر کو, تو اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی. اربوں کھربوں روپے ہو کے بھی ان کمبختوں کا خاندان نہیں ہے, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں. تو خوشیاں نہ ہونے کا نتیجہ یہ بس جیب میں پٹوا لے گئی, پھر نائٹ کلبوں کا رخ کرتے ہیں یہ کسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے. گرل فرینڈ کبھی ایک لڑکی کبھی دوسری لڑکی, بھنگیوں چماروں والی ان کی زندگی. تو اس بھنگیوں چماروں والی زندگی میں کیا سکون ملے گا یار؟ وقتی ایک چند تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے زنا کا, اس کے بعد پھٹکار ہی پھٹکار ہے. بڑھاپے میں وہ بھی نہیں, بڑھاپے میں تو لڑکی بھی نہیں ملتی, پیسہ ہی پیسہ ہوگا بڈھے کو بیچارے کو, وہ بھی نہیں, پھر پڑا رہے گا ادھر منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی. خاندان ہے نہیں, ایک آدھ بیٹا ہے وہ بھی ہوس کا پجاری ہے, اس کو پتا ہے کہ پیسہ بچاؤ. ابا نے بچایا تھا, اولاد پیدا کرنے میں کنجوسی کی ہے, تو اس کا مطلب پیسہ کم ہی, پیسہ بچانے کی چیز ہے, ابا پہ لگانے کی چیز بولو نہیں. کہے گا ابا اولڈ ہاؤس بہترین, وہاں جائے. کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا, ایک امریکہ باہر کا امریکہ ہے, ایک اندر کا. اس پر ہمارے سیکولر طبقے کو بڑا غصہ آیا تھا. امریکہ باہر سے بہت خوبصورت ہے, جرمنی بہت خوبصورت ہے, گھر بڑے پیارے پیارے, لیکن خدا کی قسم جب گھروں کے اندر گھسو گے تو جتنے باہر سے خوبصورت ہیں اتنے ہی یورپ میں گھر اندر سے وحشت ناک ہیں. ہاں چند ان کے یہاں فیملیاں ہیں, بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, کچھ فیملیاں ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں, بچے بچے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ. اندر کے حال جب داؤ گے نا, اتنا خوبصورت گھر, بطخیں تیر رہی ہیں, نہریں جاری ہیں. ہم بھی ولاگ میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ابھی میرا دوبارہ امریکہ کا سفر ہوگا اور دکھاؤں گا میں. اندر کا دکھا نہیں سکتے, پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن جب اندر جا کے دیکھو گے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا. عالی شان شیش محل, اندر ایک بڈھا یوں پڑا ہوا ہوگا, بہت وفادار, تو اس کے ساتھ ایک بڑھیا, ورنہ بڑھیا بھی نہیں ہوتی, کتا ہوتا ہے. اس گھر میں جاؤ گے ایک بڑھیا اور ایک کتا, اس گھر میں جاؤ گے ایک بوڑھا, ایک تو میں نے 2 گھر ایسے دیکھے, میں نے دونوں بڈھا بڈھی کو ہی ملا دو یار, تم دونوں, وہ ادھر پڑا ہوا ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے, تو دونوں ایک ہی گھر میں رہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں وہ بھی نہیں, اب کتا. تو یہ اندر کا ماحول ہے, اس سے ہمارے جھونپڑے اچھے ہیں یار. کیا خیال ہے بھائی؟ اگرچہ گٹر کے ڈھکن وکن نہیں ہے, پرابلم ہے, لیکن یار یہ وہ زیادہ بڑی پرابلم ہے خدا کی قسم. یہاں کم از کم غم شیئر تو کر لیتا ہے آدمی, تو وہاں کیا شیئر کرے گا. ہاں کچھ انگریز فیملیوں والے بھی ہیں, لیکن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, وہ بھی اگلی نسل میں ختم, وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگلی نسل میں. تو اس لیے مجھے بڑا ترس آتا ہے. مجھے جھونپڑے والوں پہ اتنا ترس نہیں آتا, مجھے یہ بنگلے والوں پہ بڑا ترس آتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا ان کے 1000 گز کے بنگلے ہیں اور تربیت یافتہ 2 بچے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا 2 کی تربیت ٹائٹ طریقے سے ہوگی, ہوتی پھر بھی نہیں ہے کم وقتوں کی, نہ وہ باپ کے ہوتے ہیں نہ وہ تربیت پھر بھی نہیں, وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. ایک بیٹا پی رہا ہوتا ہے, ایک ابا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ایک اماں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. سب نہیں ہوتا, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اکثر کا یہی خراب ہے. مفتی صاحب, غریب, انتہائی غریب لڑکی سے نکاح پر کتنا ثواب ہے؟ اسلام میں غریب لڑکی سے شادی پر کتنا اجر ہے؟ بھائی دیکھو, غریب لڑکی سے شادی پر اجر جب ہے جب آپ کو وہ غریب پسند بھی ہو. صرف غربت کی بیس پہ نکاح کسی سے نہ کرو, پسند آ نہیں رہی, آپ نے کہا چلو غریب ہے تو کر لی,
کیونکہ وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے. تو بیوی والی محبت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اس کی طرف لگاؤ ہو, ورنہ گھروں میں بیچاری ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے, ان سے شادی کر لو تو ثواب ہی ثواب ہے, لیکن آپ کیا اس کو بیوی والی عزت دے دو گے, محبت دے دو گے؟ ہے بھائی. اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. میرے بیانات سن کے نا کچھ لوگوں میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, کچھ مسالہ کیا ہو گیا ہے, وہ جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. وہ نہیں قاری صاحب نے کہا تھا تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا, ایک دیہاتی لے آیا کہ میرے گدھے کو, میرا یہ بچہ ہے اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب نے کہا تو کھیلنے کا موقع مل گیا نا. قاری صاحب گدھے کو, کسی بچے کو کہہ رہے تھے تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا, ظاہر ہے شرارتی تھا میں نے انسان بنایا. ایک دیہاتی سمجھا کہ شاید یہاں گدھوں کو انسان بنانے کی فیکٹری ہے ان کے پاس, تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے آیا اور کہنے لگا قاری صاحب میں نے سنا ہے آپ گدھوں کو انسان بناتے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ گدھا ہے, اس کو انسان بنائے, اس سے پوچھو. قاری صاحب میرا یہ گدھا ہے, کائنڈلی اس کو بھی کیا بنا دیں آپ, انسان. قاری صاحب کو کھیل تماشے کا موقع مل گیا. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے مسالہ لگاؤں گا, 1 ہفتہ مسالہ لگے گا, اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا, انسان. تو گدھے کو چھوڑ جاؤ, گدھے کو چھوڑ گئے, کہاں انسان بننا تھا. تو وہ آیا 1 ہفتے بعد, تو قاری صاحب نے بولا یار وہ اصل میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, تو وہ نارمل سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے وہ, تو وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. وہ عام انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ عظیم لیول کا انسان بن گیا, جون پور کا جج. تو وہ جج قاری صاحب نے سوچا میری زبان چھوڑے نا جائے وہاں پہ. تو یہ جون پور گیا, جج صاحب بیٹھے ہوئے آرڈر 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 فیصلے کرنے. پہلے اس نے جا کے جج کو بلایا, ہوش ہوش, وہ آ نہیں رہا. پھر گھاس لا کے اس کو جج کو یوں یوں کر کے دکھا رہا ہے. جج نے بلایا انسان کا بچہ بن, کیا کر رہا ہے, توہین عدالت کا کیس کروں گا. تو کہتے ہیں انسان کا بچہ تو بن, تو گدھا تھا, وہ تو تھوڑا مسالہ زیادہ لگ گیا, اپنی اوقات پہ آ جاتا. تو میں جب 4 شادیوں کے فضائل سناتا ہوں نا, کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں بہت غریب لڑکی سے کرے, اچھی بات ہے, کسی غریب کو سہارا دیں گے ڈبل ثواب ملے گا, لیکن صرف سہارا نہیں ہوتا نکاح میں, آپ نے اس کو بیوی والی محبت بھی دینی ہے. پتہ چلا آپ نے کہیں بھی بیچاری کوئی غریب اٹھا کے لے آئے جھگی سے, آپ ڈیفینس کے تھے, لے آئے, اب آپ کا دل اس طرح مائل نہیں ہو رہا, تو لڑے گی, وہ آپ سے پھڈے کرے گی, بولے گی میں تو یہ بیوی ہوں. تو آپ کہے کہ تو نوکرانی ہے, تو وہاں سے جھگی میں رہتی تھی, وہ کہے گی پھر نہیں کرتے شادی, اب تو بیوی ہوں نا. تو جب بیوی بن گئی تو اس کے ساتھ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ کیسا ہوگا, وہ پھر شوہر والا ہوگا اور وہ بیگم ہوگی. تو وہ جب افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کام کرو نہیں, سمجھتے ہو. تو اچھی بات ہے غریب لڑکیوں سے شادی کرو, زیادہ ثواب ہے, لیکن اس میں اٹریکشن ہو. آپ دوسری شادی پہلی بیوی سے چھپ کر کرنا, اور پہلی شادی کو چھپانا کیسا ہے. وقتی طور پہ چھپا لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب پکڑا جائے گا تو کرنے ہی نہیں دے گی, وہ پٹ جائے گا خام خواہ میں دولہا بنا ہوا. میں نے پٹتے ہوئے دیکھے, دولہا بنے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھے لوگ, اور دولہا بنے ہوئے بھاگتے ہوئے بھی دیکھے ہیں دوسری شادی میں. تو اس لیے کرتے ہوئے بے شک چھپا لو, لیکن چھپا کے رکھنا ساری زندگی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بڑے سائڈ افیکٹ. جو کام ہو گیا سو ہو گیا. ابھی کل ایک بندہ آیا دوسری شادی کی ہوئی, اب پتہ چل گیا پہلی بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں, تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں دوسری کو پہلی کے سامنے یہ شو کر دوں کہ میں نے دوسری کو چھوڑ دیا ہے لیکن طلاق نہ ہو, کوئی ایسا تدبیر بتائیں. میں نے کہا یہ کام مت کرو, جھوٹ پہ ابھی بنیاد رکھ لی نا تو ساری زندگی جھوٹ. اس کو بولو جو ہونا تھا ہو گیا ہے, صحیح ہوا غلط ہوا ہو گیا, سمجھ رہے ہو, چھوڑوں گا نہیں میں. فیک طلاق اور 2 نمبر طلاق اور جھوٹے کاغذات, ان ڈراموں میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں نے کہا وقتی طور پر آپ مصیبت سے نکل جاؤ گے, لیکن بڑی مصیبتوں میں پڑے رہو گے. تو بولو بھائی جو ہے وہ ہے, پھر ایک دفعہ جھوٹ پکڑا جائے گا تو پھر سچی مچی میں بھی کبھی طلاق ہوئی نا تو کون مانے گا, کہ پتہ نہیں یار اس بندے نے 6 اور کی ہوئی ہوں چھپا کے, ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے. سچ میں وقتی ٹینشن ہے, ہمیشہ ٹینشن سے نجات. جھوٹ میں وقتی طور پر انسان ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں اس کی زبان پر اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے ہے, ایسے کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو. اس طرح سے چلو بھائی. کسی سے ادھار لے کر کاروبار وغیرہ کرنا کیسا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو ادھار لے کر ہی کاروبار کیا کریں تاکہ کاروبار میں پیسہ اس کا ڈوبے. میں ادھار لینے کے خلاف نہیں ہوں, دینے کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو میں کس کے خلاف ہوں؟ اگر آپ پوچھتے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے ادھار دینا کیسا ہے, تو میں کہتا کیسا کیا, آپ جا کے اس قاری صاحب سے مسالہ لگواؤ, کیونکہ آپ ابھی تک انسان بنے نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لے کے تو جتنا مرضی لگائیں ڈبوئیں, اس کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے.
دینے پہ پابندی ہے, دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور آپ سمجھو کہ میں نے جب اس کا پیسہ لے کے کاروبار میں لگا دیا, ڈبو دیا, تو ٹینشن تو مجھے دے گا نا, وہ قطعاً نہیں دے گا ٹینشن, وہ دے ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو جو ٹینشن ہوگی وہ 2 منٹ میں آپ پارسل کر سکتے ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے 1 کروڑ روپے کسی کے لے کے, 1 کروڑ سے پتہ نہیں 10 لاکھ تھا یاد نہیں, لے کے ڈبو دی, اب میں بہت پریشان ہوں, میرے سے ڈوب گئے, یہ ہو گیا, وہ آئے گا, میرے ٹینشن, یہ وہ, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا وظیفہ کیا, بہت آسان علاج ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. بھائی آپ کے سر پہ ایک مٹکا رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا, تکلیف ہو رہی ہے, تو تکلیف کا حل وظیفہ ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ مٹکا اٹھا کے دوسرے کے سر پہ رکھ دو. کیا خیال ہے؟ تو آپ کا سر کیا ہو جائے گا, ہلکا. تو میں نے کہا آپ یہ ٹینشن دوسرے کے سر پہ رکھ دو. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا جب وہ شام کو آئے گا آپ کہنا نہیں ہے, تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہو جائے گی, اس کو شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ اکھاڑ آپ کا کچھ بھی نہیں سکتا وہ, نہ قانون کے ذریعے نکال سکتا ہے, نہ پولیس کے ذریعے نکال سکتا ہے. پیسے دے کے واپس لینا دنیا کے کسی قانون میں طاقت کے زور سے ممکن نہیں ہے, اللہ یہ کہ آپ کے کوئی غنڈے بدماش رکھے ہوئے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ غنڈے بدماشوں کا کمیشن بھی تو الگ جاتا ہے. پھر ان غنڈے بدماشوں کو اس نے زیادہ کھلا دیے تو وہ الٹا آپ سے نکلوا کے اس کو دے دیں گے, وہ بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دو ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں لے لیں کے لیے, بشرطے کہ ٹینشن پارسل کرنا جانتے ہو. مفتی صاحب کہتے ہیں بالغ ہوتے ہی شادی کرو مگر اپنے خرچے پر. اچھا بھائی, جب کہ بولتے ہیں کہ پہلے پڑھ لکھ کے سمجھدار ہو جاؤ. یہ پرانا سوال ہے, بار بار بتا چکا ہوں. بھائی ماں باپ شادی نہیں کرنے دے رہے کیونکہ آپ کما نہیں رہے ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہے, تو کمانا شروع کر دو. اتنا کما لو کہ جس سے ایک گھر کا کرائے پر انتظام ہو جائے, پھر رشتہ کر لو. لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا, گرل فرینڈ کیسے مل جاتی ہے بھائی؟ ہر پاگل سے پاگل کو ایسے ایسے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, بوائے فرینڈ کے ساشے آ رہے ہیں اتنے سے. میں لڑکی سے بولتا ہوں اس میں تمہیں نظر کیا آیا تم نے اس کو بوائے فرینڈ بنایا؟ ساشے. تو پتہ نہیں کن کن پہ کس کس کا دل آ رہا ہے. تو بھائی تم نکاح کر لو پھر اس میں. تو آپ کمانا شروع کرو, ہاتھ پاؤں مارو, ٹماٹر کے ٹھیلا لگاؤ, رکشا چلاؤ, کچھ بھی کرو. یہی جو یہاں رکشا چلانے کو عیب سمجھتے ہیں, ٹماٹر بیچنے کو, ہوٹلوں میں کام کرنے کو, یہی لندن امریکہ جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, صبح یونیورسٹی میں جا رہا ہوگا, شام کو آ کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں پڑھائی کرتا تھا کراچی میں, میرے ماں باپ پیسے نہیں دیتے تھے. کہہ رہے ہیں میں صدر میں جا کے نا, پہلے کہتے ہیں صبح جاتا تھا یونیورسٹی کوٹ ٹائی میں, نہا دھو کے پرفیوم لگا کے زبردست. شام کو کہتا ہے میں بھیس بدل کے صدر میں جاتا, بنیان پہنتا اور کوئی پھٹی ہوئی کوئی شلوار یا پینٹ, اور وہ لنڈے کا نہیں بنیان جو اٹھا کے ہر مال 20 روپے 50 روپے, کہہ رہا ایسا بیچ رہا ہوتا تھا میں. کہہ رہا اس طرح میں نے پیسہ کما کے فیسیں بھری ہیں. آج اس بندے کی میرا خیال 15-20 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, دبئی میں بہت اونچی پوسٹ پر ہے. اور کہتا ہے پھر میں نے وہ لوڈنگ کا کام بھی کیا, ٹرک میں نہیں مال لوڈ کیا جاتا. کہہ رہا ایسا رومال باندھتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ پرانا مزدور ہے, اٹھا کے مال لوڈ کر رہا ہوں ٹرک میں. ہاں بھائی دہاڑیاں لے کے لوگ محنت کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں, پیڑے کھانے والوں کا دنیا میں کوئی حل. لیکن اس آدمی نے محنت کی ہے, اس طرح سے کما کے پڑھا بھی ہے. اور میرا خیال ہے 15 لاکھ بھی میں کم کہہ رہا ہوں, زیادہ ہی ہوگی. اور وہ 3 پیس سوٹ ٹائی اس نے اب سنبھال کے رکھا ہوا اپنا کہ اسی میں. اب تو کیا کیا لوگ محنتیں کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ بس ہر وقت بیٹھے رہو اور جو ہے نا اوپر سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں, اور پھر 4 بیویاں مل جائیں آپ کو, شادیاں بھی ہو جائیں, اور پھر بچے بھی ہو جائیں. تو وہ شیخ چلی والے کام ہیں یہ, جو جس نے انڈوں کا ٹوکرا گرایا تھا. تو محنت کرو اور کماؤ. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھومنے کے لیے کینچر جھیل یا کہیں دور جاتے ہیں 1 یا 3 دن کے لیے, تو وہاں جا کے نماز ادا ہو جائے گی؟ بھائی کینچر جھیل کراچی کے باہر 78 کلومیٹر دور ہے. تو شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے دور جائیں گے تو سفر والی نماز ہی ہوگی, جب تک وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. مفتی صاحب سوال کے جواب میں, ایک عورت بیوہ کا انتقال ابھی ہوا ہے, ان کا ایک جوان بیٹا اور بیٹی کنوارے ہیں اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے. ماں کو جو زکوٰۃ کے پیسے آئے تھے اسی سے یہ لوگ قرآن خوانی وغیرہ کر, لا حول ولا قوت, زکوٰۃ کے پیسوں سے قرآن خوانی کرا دی. کھانا جائز ہے؟ بھائی وہ دوسروں کے لیے کھانا اس لیے جائز ہے کہ زکوٰۃ تو جب بیوہ کو دی ہے تو اس سے جس کو چائے کھلائے, پھر وہ زکوٰۃ کے پیسے بینک میں رکھے, اس کا سود آتا ہے, وہ سود حرام ہے, وہ صدقہ کرنا واجب ہے.
اس زر سے کہ طبیعت خراب نہ ہو جائے. نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ غالب گمان قریب با یقین ہو، غالب گمان ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں فرض نماز، ادروائز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. غیر معقدہ سنت میں درمیانی قاعدے میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت معقدہ میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اشراق کی چاش کی نمازوں کا آخری وقت کیا ہے؟ شروع کا لکھا ہوتا ہے، آخری وقت زوال سے پہلے، یعنی زوال کا وقت داخل ہونے سے پہلے. افضل وقت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی امید ہے اللہ سے کہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز تک کیسے یقین ہو کہ وضو ہے؟ یہ تو بھائی آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ اور پاک فضائیہ. آپ کو کتنی اسپیڈ سے گیس کب خارج ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگر وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو پھر وضو باقی ہے. میرے بھائی کہتے ہیں کہ ڈالر سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، فجر کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. کس کے ڈر سے؟ کتوں کے ڈر سے. کتوں کے ڈر سے فجر کی نماز. اگر کتا کاٹنے کا غالب گمان ہو، ویسے تو کراچی میں اتنے کتے گھوم رہے ہیں، ہم بھی فجر کے لیے آتے ہیں، کتے بھی آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، تو کتوں نے پہچان لیا ہے. گلی محلے کے کتے تو سب کو، انسان نہیں پہچانتا، کتے الحمدللہ پہچانتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی پاگل واگل کتا ٹہل رہا ہے تو پھر مجبوری ہے بھائی، پھر گھر میں پڑھ سکتے ہو. کتوں سے مت ڈرو، پاگل کتے سے ڈرو. نارمل کتے سے ڈرو گے تو کاٹے گا، ورنہ شہری کتے کاٹتے ہیں نہیں، تو خام خواہ میں ڈرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. وہ ایک آدمی کو کتے نے بھونکا نا تو یہ بھی ڈر کے بھونکنا شروع کر دیا. کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، تو کیوں بھونک رہا ہے بھائی، تجھے کیا ہو گیا؟ قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے بھائی. یہ یہیں بیٹھے بیٹھے اصالہ ثواب کیا کرو، میت کے لیے دعا کیا کرو. باقی قبرستان جانا ثابت ہے موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو. پھر وہاں جا کے فالتو باتوں کے بجائے کوئی قرآن پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قبرستان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. عبادت گاہیں مسجدیں اور گھر ہیں، قبرستان تو بس مردے دفنانے کی جگہ ہے. اچھا بھائی، حضرت وراثت کا مسئلہ. میرے دادا کا انتقال ہوا جبکہ میرے ابو کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، تو میرے ابو کا حصہ ہم کو ملے گا یا نہیں؟ میرے چاچا لوگ کہتے ہیں کہ پوتوں کو شریعت میں حصہ نہیں ملتا. اگر دادا کا انتقال ابو کے انتقال کے بعد ہوا ہے تو آپ کے ابو کا حصہ ختم. جب ابو کا ختم تو پوتوں کا بھی ختم. لیکن یہ جب ہے جب دادا کے دوسرے بیٹے موجود ہوں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ سگے بیٹے موجود ہیں تو پوتوں میں نہیں جائے گی وراثت. لیکن اگر دادا کے کوئی بھی بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر پوتے ہی بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب اتنا ثواب ملے گا ہو گیا. آپ لوگوں میں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بھائی. حضرت ہمارا گاؤں تقریباً 1200 گھروں پر مشتمل ہے، اس میں 800 کو بھائی یہ فرقہ وارانہ قسم کا سوال ہے. پہلا طالب علم ہوں، اگر یہ آپ کے 5 منٹ مل جائیں بتاؤں گا. اتوار کو آ جاؤ عصر میں. سوال کیا آپ نے سندھی زبان بولی ہے؟ مجھے سندھی آتی تو نہیں ہے لیکن تھوڑی پڑھی ہے میں نے اسکول میں، اور اس وقت تھوڑی سی آتی بھی تھی. اور جو میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فل سندھی زبان بولتے تھے، کیونکہ وہ تھے تو پنجاب کے لیکن زندگی ان کی سندھ میں گزری ہے، تو بہترین سندھی آتی تھی ان کو. اور ویسے مجھے سندھی زبان پسند ہے. زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے، اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا. سندھی زبان، سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا، ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی. یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے. کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے، سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ، یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا، اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا، یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے. ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے. سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے. ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟
ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا, اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا. تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں, اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں, اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں ہے, لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا, ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ, کیونکہ اس میں رسم الخط ہے. تبھی بخاری میں حدیث ہے سندھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا علاج کے لیے. تو بہت قدیم تاریخ ہے, لیکن وہی ہے وڈیروں نے اور لوٹ ماروں نے بیڑا غرق کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا سندھ کو. ورنہ سندھ کو اصولی طور پر پنجاب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھی, لیکن وہی سیاستدانوں کا, لیڈروں کا کمال ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اچھا بھائی, کیا سندھی اجرک ٹوپی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے علم میں نہیں. کیا حضرت ہم جلوس نکالتے ہیں حضرت عمر کے لیے, اس میں جلوس ملے وہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. اور کوئی سوال پوچھنا ہو؟ محرم, ربیع اول اور یہ انتقال کا کھانا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہاوڑے ہو کیا آپ؟ اس میں کیا ہوا؟ نہیں, ہم کیوں نہیں کھاتے محرم کا, ربیع الاول کا؟ ان کو بولو میرے بھائی ہم بدعت کی تائید نہیں کرتے. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو جی کہتے ہیں کہ کس فرقے سے فرقے سے نہیں بھائی, ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. سنت کا مطلب نبی کی سنت, قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ثابت ہو, اور جماعت کا مطلب حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ جس پہ چلے ہوں. تو صحابہ کو فالو کرنا ہمارے مسلک کا, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو اس لیے صحابہ نے ربیع الاول نہیں منایا, محرم نہیں منایا, اس لیے ہم بھی نہیں مناتے. اس کے کھانے ہم نہیں کھاتے کیونکہ کھانا کھا کے آپ تائید کر رہے ہو, اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. باقی جو کھا رہا ہے اس کو کھانے دو, آپ اس کے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہیں کرو بھائی. گلے پڑتے جب آپ بحث کرو گے تو گلے پڑیں گے نا, کسی کے پاس گلے پڑنے کا ٹائم تھوڑی آج. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے بارے میں یقین ہے کہ یہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے, کیا ایسے شخص پر کفر کی فتویٰ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو, جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہے, کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن جو کر رہا ہو اسپیسیفک اس تک فتویٰ لگانا چاہیے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ ہاں بھیا مائک وہاں تک پہنچا دو. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے, کیا کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے؟ کلر کے ڈبوں میں انعامی ٹوکن جائز ہے, وہ اس پہ جو انعام نکلتا ہے وہ لینا بھی جائز ہے. وہ کاریگر کے لیے صحیح یا مالک سے؟ نہیں, وہ مالک کے لیے ہے, وہ کاریگر بیچ میں ٹوکن مارکیٹ سے وہ کر دیتے ہیں. اور جو لے چکا ہے اس کا بھی کیا کرے گا؟ اگر کاریگر نے بیچ میں سے ٹوکن پہ جو نفع لیا وہ مالک کو پہنچا دے, مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو صدقہ کر دے کسی غریب کو, اور اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اللہ کا نام لے کے کھا لے, پھر وہ توبہ استغفار کر لے. ان کو دے دو, وہ انکل کو, وہ کافی دیر سے. جلدی پہنچا دو میرے بھائی, کوئی بندہ مائک پہنچانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا یار. الیاس بھائی اس کا خیال کرو آئندہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شیعوں کے گھر کا کھانا کھانا تو جائز ہے ناجائز ہے؟ ہمارا اہل سنت جماعت سے دیکھیں, میں ایک معذرت کے ساتھ 21ویں روزے کو یہ لوگ افطاری کا کرتے ہیں رمضان میں, تو ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے گھر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں, شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے, انسان ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات شیعوں کے کھانے کی نہیں ہے, بات ہے محرم کا کھانا یا ربیع الاول کا کھانا. تو چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, کیونکہ کنڈے تو سنی بھی کرتے ہیں اور ربیع الاول کے حلوے مانڈے تو سنی بھی چلا رہے ہیں. تو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی بدعت کا کھانا کرے گا, چاہے وہ محرم کا ہو, چاہے وہ ربیع الاول کا ہو, چاہے وہ تیجے کا ہو, چاہے وہ 40ویں کا ہو, چاہے وہ دیوبندی کا ہو, چاہے اہل حدیث کا ہو, وہ بدعت کا کھانا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں کسی مسلک سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ بھائی یہ کھانا مذہب کے نام پہ آپ کھانا کھلا رہے ہو جب کہ مذہب سے اس کا ثبوت
نہیں ہے تو اس کھانے میں شرکت سے بدعت کی تائید ہوتی ہے, اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے. بعض علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کرتے ہیں, وہ یہ کہ کوئی قافلہ سندھ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سندھی میں بات کی, تو یہ کوئی ثابت ہے یا اصل میں؟ میرے علم میں نہیں ہے, تحقیق کر کے بتاؤں گا میں. سندھی ہے بہت قدیم زبان, اور سندھ قوم بھی بہت قدیم, اور یہ سندھ کا نام بھی بہت قدیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اہل سنت جیسے چاروں اماموں کو حق میں مانتے ہیں. جی. اب شیعوں کے جو امام 12 جو کہتے ہیں, تو مطلب آپ کے خیال سے کہاں تک امام صحیح ہے, مطلب ہے جیسے حضرت علی سے کہتے ہیں پہلے امام ہے, تو کہاں تک امام صحیح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, شیعوں میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے, اہل سنت میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے. شیعوں میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, وہ آپ شیعوں سے جا کے پوچھیں. ان کے ہاں امام اور پیغمبر تقریباً ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں, جبکہ اہل سنت میں امام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ کی ہے تو وہ ماہر تھے ریسرچ کرنے والے. غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, تو ان کی تحقیق ہے, تحقیق قرآن و حدیث اور صحابہ کو سامنے رکھ کے ہی کی ہے. تو اس لیے اگر 100% یقین سے ثابت ہو جاتا ہے اگر ہمارے سامنے کہ اس میں امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو اہل سنت پھر اللہ کے نبی کی بات کو لیں گے, امام حنیفہ کے قول کو نہیں لیں گے, اور کرتے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن شیعوں کے ہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے بالکل, سمجھ رہے ہیں. تو ہماری نظر میں یہ چاروں امام یہ ریسرچر تھے, محقق تھے, تو انہوں نے تحقیق کی ہے اور پھر امت نے ان کی تحقیق پر اعتماد کیا. تو اصل امام ہمارے نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کی بات, نبی کی بات پہ حجت نہیں ہو سکتی, نبی کی بات سے آگے نہیں نکال سکتے ہم, بلکہ نبی کی بات کی تشریح کے طور پر ان کو لیا جاتا ہے کہ نبی کی بات کا ایک مطلب وہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, ایک مطلب وہ ہے جو امام حنیفہ کے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, جو مجتہد کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فالو کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی کے برابر قرار دے دیں. اصل تو نبی ہی کو فالو کرنا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. جبکہ شیعہ حضرات کے یہاں امامت کا کانسیپٹ یہ والا نہیں ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت علی, حسن, حسین, یہ تو ہم سمجھتے ہیں حق پہ ہیں, ان کے بیٹے امام حسین زین العابدین جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی چیزیں نہیں کی حضرت حسین کے شہادت کے بعد, لیکن ان کے بعد جو امام چلے تو وہ بھی کیا صحیح عقیدے پہ تھے؟ نہیں, دیکھو شیعہ کے جو امام ہیں نا جن کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک تھے. جیسے امام جعفر صادق تھے, وہ تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. ہمارا شیعوں سے یہ اختلاف ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی ہیں وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے. جیسے حنفی لوگ بھی بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ امام صاحب کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے ہی نہیں, آپ نے خام خواہ میں اٹھا کے ان کے کھاتے میں. بہت ساری بدعتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نا. تو اب ایک کچھ دن پہلے کیا ہوا, ایک صاحب میرے پاس آئے, عالم تھے, کہتے ہیں میں ابو حنیفہ میں فقہ کو مضبوطی سے فالو کرتا ہوں. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں میں فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا چھوڑتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کمبخت تو نے فالو بھی کس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ثابت ہی نہیں ہے. تو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے. میں نے کہا تم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈال دی اور پھر فالو بھی ڈٹ گئے اس پہ نا, تو یہ تو امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈلتی نہیں ہے یہ دعا. تو اس طرح شیعہ حضرات نے بھی بہت ساری چیزیں ان ائمہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ ائمہ ان چیزوں سے بری ہیں. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی امام جعفر صادق سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ماتم کی ترغیب دیتے ہوں, نوحے کی ترغیب دیتے ہوں. تو یہ ائمہ تو اس سے پاک تھے ان چیزوں سے, سمجھ رہے ہو. جیسے شیخ عبد القادر گیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, تو کیا شیخ عبد القادر گیلانی اپنے آپ کو غوث اعظم ماننے پر راضی تھے کیا؟ وہ تو توحید پرست تھے بھائی. وہ کہیں گے تم ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے تو مان لیں گے اس کو؟ تو وہ کہیں گے تم نے میرے کھاتے میں ایسی چیز ڈال دی جس میں میں خود راضی نہیں ہوں. وہ تو خود توحید کے علمبردار تھے. چلیے. السلام علیکم. یہ نیاز اور خیرات ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ نظر و نیاز کا نیاز اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ یہ جو نیاز ویاز کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں. ہم تو سیدھے سیدھے صدقے کے قائل ہیں بھائی. چپکے سے کسی غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ کھلا دو, مدد کر دو, ثواب ملے گا, چاہے محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, مسقط میں ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے امام تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, نہ ہی ہاتھ باندھتے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے, تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, کوئی واجب نہیں ہے.
ہاتھ باندھتے بھی نہیں. نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز جائز ہے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ میرے دوستوں کے اوپر قرضہ ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ لڑائی ہی رہ گئی ہے بس. آپ کا قرضہ آپ دوستوں کے اوپر, آپ نے دیے کیوں؟ اچھائی کے لیے, برے وقت میں کام دیا. دیکھو جب کوئی پیسے مانگے دو چیزوں کے ساتھ, دیکھو جو بغیر نہیں مانگے نا اس کو ویسے ہی دے دیا کرو. اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو ہدیہ تو دینا چاہیے نا. صدقہ بھی کرنا, صدقہ مالداروں پہ بھی جائز ہے, اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مانگنے کے لیے ایک اصول رکھو, جو آیا ہے نا مانگ رہا ہے اس کو بولے تیری ضرورت کیا ہے. ضرورت ہے کہ بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے, نہیں پڑھاؤ, ٹماٹر بیچے گا. یہ مانگنا اس کام کے لیے ٹھیک, بولو یہ کام ہے. ہاں مانگ رہا ہے قرضے کے طور پر اور اس میں صلاحیت ہے واپس دینے کی, پھر ایک الگ بات ہے. جیسے آدمی کو کبھی ہوٹل پہ کھانا کھائے, پیسے ہی نہیں ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے, دوست سے کہتا ہے ابھی تو دے دے, کل میں تجھے دے دوں گا. وہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے, ایسے ہی فیس اس دفعہ نہیں بھری گئی, اگلی دفعہ میرے پیسے آئیں گے میں دے دوں گا. یہ تو سب آپس میں چلتا ہے اتنا نا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا اگر مانگ رہا ہے تو بھائی جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو اسکول میں تو کیوں پڑھا رہا ہے. دیکھو میں آج اللہ نے مجھے مالی وسعت دی, ہمیشہ سے اتنی زیادہ نہیں, غریب کبھی بھی نہیں تھا. میرے 7-8 بچے تھے تو میں تو نہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا, مجھے پتا تھا میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں, میں بڑا خوش تھا اس وقت بھی, اور بچے زیادہ اچھے اور زیادہ اچھے چل رہے تھے اب سے بھی. تو میں قریب میں کسی خاتون سے بات کی, وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. میں نے کہا بھائی میں فیس اتنی دے سکتا ہوں, آپ بچوں کو ہوم اسکولنگ گھر میں پڑھا دیں. بچے جاتے تھے, پردے دار خاتون تھی, ایسے تمیز سے آتے تھے, جا رہے ہیں, مزہ آتا تھا ان کو, ٹیوشن جا رہے ہیں, ٹیوشن سے آ رہے ہیں, سستے میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا, پڑھائی زیادہ ہو رہی تھی. پھر جب میرے پاس گنجائش آ گئی تو میں نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, تو فیسیں جا رہی ہیں, پڑھائی کم ہو گئی پہلے سے. رنگ کے ڈبے, کلر کے ڈبے, آج اسکول میں یلو ڈے, تو آج نیلا ڈے, تو آج پیلا ڈے. اسکول والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا مہنگا اسکول ہے, باپ کے پاس فالتو پیسے بہت ہیں, تو اب ڈبوں پہ اور فلانے پہ, اور یونیفارم بھی ہم سے خریدو, بیگ بھی ہم سے خریدو, سلیبس بھی ہم سے خریدو. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے. پڑھانے کے لیے پھر وہ ٹیوشن ہی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہو پھر پڑھا کیوں رہے ہو, کیا کریں, ہر جگہ یہی حال ہے. تو اب یا تو ہونا کوئی ایسے, پھر بھی ہمارے بچوں کا اسکول دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہے. دوسروں سے کمپیئر کرو گے تو پھر بھی بہت بہتر. یہ میں اچھے اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو جب پیسے نہیں تھے تو میں نے تو نہیں کہا کہ میری 3 بیویاں ہیں اور میرے اتنے بچے ہیں یار, کچھ اسکول کے یار میں کہاں سے. تو بھائی چھوڑو, نہیں پڑھاؤ. ہم نے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں بچایا, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے یار, ٹماٹر بیچیں گے, کیا خیال ہے. یہ ذہن بنا لیا تھا, ٹماٹر بیچیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی دیکھ لیں گے, بینک سے میزان, بینک سے ریڑھی قسطوں پہ کوشش کریں گے پکڑنے کی. میرے بھائی دنیا جو ہے نا مسافر خانہ سمجھو گے تو سکون میں رہو گے. پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی زرداری بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ, تو یہ کام مت کرو. اس سے نسل بھی روک رہا ہے, شادیاں بھی نہیں کر پا رہا وہ, اپنی زندگی کے مزے کرکرے. رزق بار بار قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ میں چاہوں گا گھر بیٹھے دولت کے مار لگا دوں گا, نہیں چاہوں گا نا تو پیچھے بھاگتا رہے گا. آپ کو ایک شاہد انور نظر آ رہا ہے, کروڑوں شاہد انور اور بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے ڈبل محنت کی ہوگی, پھر بھی وہ کہیں چوکیدار بنے ہوئے, کہیں ٹھیلا لگا رہے ہیں. وہ شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں, ابے اتنی دولت, ڈالر, یوں. ہم بھی امیزون پہ جاتے ہیں بھائی, اس جیسے 20 گئے ہوں گے, ایک کامیاب ہو گیا اللہ کے ارادے سے, وہ بھی یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے میں نہیں چاہوں گا وہ امیزون کا اونر بن کے بھی غریب ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن بار بار اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ دولت کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. ہاں اپنی طرف سے غفلت نہ کریں, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں نے دیکھا بیٹھے بیٹھے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں, کوئی بزنس نہیں آتا, ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالا, قسمت تھی, چمک گئی, چل بھائی. اور ایسے بھی دیکھیں باپ دادا سے چلتا ہوا بزنس کروڑوں اربوں کا, اچانک حالات تبدیل ہوئے, وہ روڈ پہ آ گئے, خودکشیاں کی ہیں انہوں نے. تو اس لیے دولت کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک نہ مانگو, جو ہے اس میں سروائیو کرو, چلاؤ. توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تو ہمارے پاس نہیں تھے, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے, جاؤ ایسی کی تیسی. اچھا مفتی صاحب آخری جب آ گئے تو سوال, پڑھا بھی دیا. جی آخری سوال یہ میں الحمدللہ. اچھا آپ کو سوری, میں نے آپ کا سوال کا تو جواب دیا نہیں کہ آپ کے دوستوں نے پیسے لیے ہوئے نکلیں گے کیسے, اس کا جواب یہ نہیں نکلیں گے.
اور میں روزانہ دیکھتا ہوں کبھی رینٹ پہ گاڑیاں نکال رہے ہیں, ان کے لیے پیسے ہیں, وہ آپ کو دکھا دکھا کے گولے گنڈے کھائیں گے اور پھر بھی نہیں دیں گے, یہ لکھ لو. 1 to 5 لینے کے لیے پیسے وہ ہیں. ابھی لینڈ کروزر پہ گھومیں گے, لیکن جب آپ پیسہ لینے جاؤ گے نا بولیں گے یہ لینڈ کروزر تو مجھے کسی نے دے دی, اس میں تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, اس کے تو ریپیئرنگ ہے. وہ ایسی باتیں کرے گا نا کہ آپ کی سوچ, وہ سوئٹزرلینڈ میں گھر بنا لے گا. آپ جب پیسے لینے کے لیے جاؤ گے بولو گے یار یہ تو میں ملک کی حالات خراب تھے تو بھاگ کر آیا ہوں, سوئٹزرلینڈ کیسے آ گیا تو بھاگ کے؟ بھائی وہ نہیں دے گا. اگر وہ دے دے نا, اگر وہ دے دے تو اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ. 5 سال تو ہو گئے, نہیں دیں گے. 25 سال اور بھی گزر جائے نہیں دیں گے. آخری سال صاحب میں الحمدللہ میں نے مکے میں مدینہ منورہ میں 11 سال گزارے ہیں ماشاء اللہ. وہاں میں نے ایک اپنے یعنی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر انسان کے کام آؤں گا. مکے میں دعا مانگی تھی 3-4, اور الحمدللہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اکثر لوگ میرے دوست جو میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے کو بولتے ہیں یار یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, لیکن میری نیت اور میرا کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. کبھی کبھار میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اچھائی کرنا چھوڑ دوں. دیکھو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان, میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, سب سے پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. شیطان دیکھتا ہے اب یہ اچھا کام چھوڑ نہیں رہا نا, تو شیطان کہتا ہے تمہاری نیت تو اچھی ہے ہی نہیں, وسوسے ڈالتا ہے جس سے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان کا حربہ کامیاب نہ ہو, شیطان پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو تانا دو تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. جب آپ کو لوگ تانا دینا, علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے تانے کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دے اصل میں وہ ریاکار ہے. ریا کا مطلب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو آپ, تو آپ ریاکار ہو. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ریاکار ہو, آپ مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو. تو لوگوں کو تانے دینے دیں. لوگ کہیں گے آپ کو ریا کر رہے ہو, دکھلاوا کر رہے ہو, آپ کرو بھائی. تو اس کے خوف سے چھوڑ دینا, یہ ریاکاری ہے اصل میں. جی کوئی سوال؟ ہاں اسلامک بینک سے لین دین کر سکتے ہیں, شرعی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے یہ سنا تھا کہ جیسے اگر دودھ کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ یورین ملا دیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے پورا. تو بینکوں کا بینک تو اسٹیٹ بینک ہے, تو سارے پیسے وہیں سے آتے ہیں ہر بینک کے اندر. دیکھو سارے, یہ عجیب سی بات ہے. آپ کہہ رہے ہو دودھ میں ایک قطرہ شراب کا ملا دیں تو پورا دودھ حرام ہو جاتا ہے. تو اسلامک بینک کے اسٹیٹ بینک سے تعلقات ہیں, یعنی مالی معاملات ہیں, تو اسٹیٹ بینک کا کچھ سود کا پیسہ ادھر آ گیا تو سارا حرام ہو جائے گا. دیکھو جب شراب کا ایک قطرہ دودھ میں گرتا ہے, شراب بھی لیکوڈ ہے اور دودھ بھی کیا ہے, لیکوڈ, وہ پورے اس میں سرایت کر جاتا ہے. لیکن حرام کا ایک نوٹ جب 1000 نوٹوں میں جائے گا نا تو وہ سرایت نہیں کرتا, وہ ایک الگ ہی رہتا ہے. تو فقہا نے اس کے اصول الگ بیان کیے ہیں کہ اگر حرام پیسہ حلال میں مکس ہو جائے تو سب کو حرام نہیں کہیں گے, بلکہ غالب کو دیکھیں گے, غالب کیا ہے, زیادہ اس میں کیا ہے. تو قطرے کی مثال یہاں بنتی نہیں ہے, کیونکہ قطرہ کیا شراب کا ایک قطرہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ الگ گھوم رہا ہے, وہ تو مکس ہو گیا نا. جب بھی آپ دودھ پیئیں گے تو وہ شراب کا قطرہ جائے گا. جبکہ حرام کا 1 روپے 1 لاکھ میں شامل ہو گیا, تو جب بھی آپ 1000 روپے کا نوٹ نکالیں گے تو ضروری تھوڑی وہ حرام والا نکل رہا ہو, 99% یہ ہے کہ وہ حلال والا نکل رہا ہوگا. اس لیے اس کو اس پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا. ہاں کیا جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر باپ نے مہر نہیں ادا کیا اور اولاد ان کی مطلب بیٹا اگر مہر ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جی جی, مہر ادا نہیں کیا, بچے ہو گئے, ہاں کوئی بات نہیں, بعد میں دے دیں, یہ تو بیوی کا حق ہے, جب چاہے دے سکتا ہے نا بیٹا. دے شکریہ. دیں, اب دے دیں میرا خیال ہے. شکریہ, مہربانی. بچے ہو گئے تو پھر دے دینا چاہیے. جزاک اللہ. ہاں بیٹا بھی دے سکتا ہے باپ کی جگہ. یار ادھار پاکستان میں کسی بھی کنڈیشن میں نہیں دے سکتا. السلام علیکم. 2 ادھار دل میں صدقے کی نیت کر لو کہ واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ٹھیک ہے. کوئی بندہ کہے آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ ہے تو پھر دے دو, پھر صدقے کی نیت سے دو نا. منہ سے بولو ادھار ہے, دل میں نیت کرو واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو اتنے دو جتنے افورڈ کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کل آپ کی بیماری آئی تو وہ دے ہی نہیں رہا پیسے. السلام علیکم. مفتی صاحب جو جمعے کے خطبے میں خود کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں مفتی صاحب, اس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی یہ جمعے کے 2 خطبے سنت ہیں, عید میں بھی جمعے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے کے تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو کے.
تو شاید اس میں تھوڑا ریسٹ کرنا مقصد ہو, تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے لوگوں کا ذہن, یہی حکمت ہوگی. السلام علیکم. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انویسٹر سے پیسے لے کے اپنی اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں انویسٹر سے پیسے لے کے کیا کرتے ہیں, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جیسے سافٹ ویئر ہاؤس کھولی ہے, اپنی کوئی چھوٹی سی کمپنی کھولی ہوئی, اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے, وہ پیسہ جب بھی کوئی انویسٹر ہوگا تو شریعت میں چند اس کے اصول ہیں, شرکت ہو یا مزاربت ہو. شرکت کا مطلب ہم بھی پیسہ لگائیں گے, آپ بھی لگاؤ, جو بھی بزنس میں ارننگ ہوگی اس کو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. یا ایک طرف سے پیسہ ہو ایک طرف سے محنت ہو, تو آپ بولیں بھائی سارا پیسہ تمہارا ہوگا, محنت میری ہوگی, جو ارننگ ہوگی ہم پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. تو ہر کاروبار میں ایک ہی اصول ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میری کتاب کو اور سنت کو مضبوط پکڑنا. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اہل کتاب یعنی میرے اہل بیت کو تم مضبوطی سے پکڑنا, ان کے سنت کو, لیکن ہمارے علماء اس کا تذکرہ نہیں کرتے. ایسا تو نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اہل بیت کا خیال کرنا. باقی جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کتاب و سنت کو, اور پھر خلفائے راشدین کو, جنہوں نے, جس میں اہل بیت بھی آ گئے نا, حضرت علی بھی تو آ گئے نا اس میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. ایک سیکنڈ جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں گانا گانا یا گنگنانا کیسا ہے, اور دوسرا یہ کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا ہم سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ جائز نہیں ہے, تو اس پہ تھوڑا سا آپ دیکھو گانا بھی بری چیز ہے, برا عمل ہے. میوزک کے ساتھ تو ناجائز ہے, ویسے بغیر میوزک کے بھی برا عمل ہے, کیونکہ اس سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. البتہ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں شاعری کی نیت سے, کیونکہ میاں بیوی کے معاملات الگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں پھر جب گانا ویسی گا رہا ہے تو وہ پھر سنے گا جا کے, پھر وہ آگے جائے گا, تو برا عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. البتہ میاں بیوی کے لیے کچھ گنجائشیں الگ ہوتی ہیں, ان کے معاملات, ان کے تعلقات کی نوعیت الگ ہوتی ہے. السلام علیکم. بیوی کو گانا سناتا کون ہے؟ دل ہی نہیں کرتا لوگوں کا. کیا خیال ہے؟ پہلے پھنساتے ہیں گانے سنا سنا کے لڑکی کو, جب شادی ہوتی ہے تو پھر گالیاں سناتے ہیں. السلام علیکم. اور آوازیں بھی ہر ایک کی اچھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ایسی آواز میں گانا گائے, بیگم بولے چپ ہو جا, تو چپ زیادہ اچھا تھا. مفتی صاحب وعلیکم السلام. اسکن پرابلم ہے تو داڑھی ذرا سی آتی ہے تو پمپلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خارش ہونا. نہیں, داڑھی رکھ لیں آپ, ہمت کر کے اسکن اسپیشلسٹ کو بتائیں کہ بھائی کچھ مجھے ایسا لوشن دو داڑھی رکھوں. اور پمپلز آ رہے ہیں نہیں, وہ آ رہے ہوں گے, وہ جو شیو کرنے کی وجہ سے کریمیں لگاتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے. یہ 15 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے, دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمت کریں, ایک دفعہ بڑھا لیں, انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سیٹ ہو جائے گا. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا, جو میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے, کہ داڑھی رکھنے سے کوئی اسکن کا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے. نہیں ہوتا, وقتی طور پر ہو رہا ہے وہ, اس کو ہمت کر لیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کمانے کے لیے, مطلب پیسہ اس کے پاس اور وہ گولڈ خریدے کہ آگے ریٹ بڑھے گا تو مجھے کچھ منافع ہوگا, تو یہ ذخیرہ اندوزی کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ گولڈ خریدے؟ گولڈ نہیں, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں. دیکھو ذخیرہ اندوزی حرام ہے ان چیزوں میں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان کے لیے زندگی مشکل, جیسے آٹا ہے, چاول ہے, دال ہے. اب اس میں ذخیرہ اندوزی کر لی, آٹا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو غریب کی تو چیخیں نکل جائیں گی. یہ گولڈ تو مالداروں کے شوق ہے, غریبوں کے شوق نہیں ہے. اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہو, کل بیچ دوں گا. پلاٹ ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے, پراپرٹی خرید لی آپ نے, اس طرح کی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو بزنس نام ہی اسی چیز کا ہے نا, چیزیں خریدو گے, جب مہنگی ہوگی تو بیچو گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے, ہم نے جہاں تک ابھی تک سنا ہے میں نے, کہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں ان کا ہمارے نزدیک وہ برابر ہیں. تھوڑا قریب لیکن میرے کچھ دوست احباب ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک تو اہل بیت بھی تھے, دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے,
یا میری تم سے نسبت ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی جی حضرت ہارون سے تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کم نہیں ہیں، کوئی ان کے فضائل کا منکر ہو بھی نہیں سکتا ایسا بدبخت۔ فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے فضیلت جزوی، ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی۔ کلی فضیلت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا دین کی دعوت کے لیے، یہ پیغمبروں کا اصل کام تھا۔ اس بات میں ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں پر فضیلت ہے، کیونکہ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کے بعد ساری شریعتیں منسوخ۔ تو یہ والی جو اصل فضیلت ہے یہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کچھ جزوی فضیلتیں دوسرے پیغمبروں کو ہیں۔ سب سے زیادہ حسین پیغمبر کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جبریل کے ذریعے نہیں، اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اب کوئی یہودی کہ موسیٰ کلیم اللہ سے تو اللہ خود کلام کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ بھیج رہا ہے، تو کون افضل؟ ہم کہیں گے بھائی اس خاص فضیلت میں تو حضرت موسیٰ افضل ہے، اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے۔ لیکن رسالت کی فضیلت جس بیس پر ہے نا، وہ بیس کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ایسے ہی صحابہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا، جزوی فضیلتیں تو بہت سارے صحابہ کو ہیں۔ جیسے حضرت علی کی فضیلت ہے داماد رسول ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بہادری میں بہت مشہور تھی آپ کی بہادری، زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی میں حضرت علی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری میری نسبت وہ ہے جو ہارون کو کس سے نسبت تھی؟ موسیٰ سے نسبت تھی۔ تو یہ ساری جزوی فضیلتیں ہیں۔ لیکن جو کلی فضیلت ہے کہ نبی کا کام تھا رسالت، تو رسالت میں جو آپ کے جانشین بنے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پورا نظام مضبوطی سے سنبھالا ہے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ تبھی امت نے ان کو سب سے پہلے منتخب کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں۔ اور نبی نے اپنی موت سے پہلے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر کو۔ سیدنا علی بھی ہمارے لیے قابل احترام، لیکن مصلی ان کے حوالے نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ جانشینی والا جو عنصر ہے نا، یہ کلی فضیلت ہوتی ہے۔ پھر اتنے آپ اس میں سینسٹیو تھے، حساس تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ عمر کو کھڑا کر دیں آپ۔ ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا انتن صواحب ابی یوسف، صواحب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام سے عورتیں جھگڑا کر رہی تھی ایسے تم جھگڑا کر رہی، تو ابو بکر ہی ہوں گے مصلی پہ۔ تو یہ آپ اپنا جانشین بنا رہے ہیں کہ میرے بعد اس امت کو سنبھالے گا کون؟ ابو بکر۔ تو یہ کلی فضیلت کس کو دے کے جا رہے ہیں نبی؟ ابو بکر کو، حالانکہ اس وقت اہل بیت بھی موجود تھے۔ تو کلی فضیلت میں اپنا جانشین جو مقرر کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے داماد نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہارون کو جو نسبت ہے، لیکن جانشینی والی نسبت کس کو دی جا رہی ہے؟ پریکٹیکلی حضرت علی کو بھی ہارون سے نسبت کہا، لیکن عملی طور پر مصلی پہ کھڑا تو کس کو کیا گیا ہے؟ پریکٹیکلی جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ ابو بکر کو۔ پھر حضرت ابو بکر کی جو وفات کا وقت تھا تو اتنے سارے لوگ موجود تھے، تو ابو بکر نبی کے خلیفہ تھے، انہوں نے نائب کس کو متعین کیا؟ عمر کو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کس کو متعین کیا ہے؟ تو یہ جو نبی کی جانشینی والا عنصر ہے نا، دیکھو جب بھی کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنا جانشین اس کو بنا کے جاتا ہے جس کے بارے میں خیال ہو کہ میرا پورا پراپر کام یہ سنبھالنے کی طاقت سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت عمر کو بنایا گیا، اور حضرت علی کو نہ ابو بکر پہ کوئی اعتراض تھا نہ عمر پہ۔ حضرت علی ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے اور حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے۔ تو اب جو کام ہو رہا ہے وہ تو مدعی سست اور گواہ چست۔ پھر حضرت عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، ان 6 نے منتخب کس کو کیا؟ سیدنا علی کو، حضرت عثمان کو، وہ بھی داماد رسول ہیں، اور 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہیں یکے بعد دیگرے۔ لیکن یہ جزوی فضیلت ہے، اصل فضیلت کیا ہے کہ وہ جو 6 کمیٹی جو ابو بکر اور عمر کے جو قابل اعتماد تھے، انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا ہے؟ سیدنا عثمان کو، اور ان کے الگ فضائل ہیں۔ ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل سنت والجماعت جو ترتیب دیتے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور صحیح حدیثوں سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے، خود حضرت علی سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے۔
باقی داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن جزوی, جیسے کلیم اللہ ہونا کوئی کم فضیلت ہے بھائی, کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کم فضیلت ہے, لیکن یہ کیا ہے, جزوی ہے. اس کی بیس پر حضرت موسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں ہوتا. تو نبی اپنے مصلی پہ جن کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں, سیدنا علی کو یہ فضیلت ہے کہ آپ داماد رسول ہیں, لیکن اس کی بیس پر جو کلی فضیلت ہے اس میں وہ ابو بکر سے آگے نہیں ہو سکتے, کیونکہ مصلی کس کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور بہت مضبوط لہجے میں, کوئی اتفاقی طور پہ نہیں حوالے کیا جا رہا, بلکہ آپ غصہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ فلیصلی, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, حکم دو ابو بکر کو جا کے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوں. یعنی نہیں بھی چاہیں نا تو بھی زبردستی ان کو مصلی پہ لا کے کھڑا کرو, ان کو مصلی پہ لا کے. تو اتنی سختی سے حکم دیا جا رہا ہے, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ چلو اب دوسرا یہ قصہ تو ختم ہو گیا نا, اب تو آگے کوئی دوسرے مسائل میں پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اشتیاق تھا سر آپ کو دیکھنے کا, بڑی نوازش, اللہ نے نیاز حاصل کرائے. جزاک. میرے آپ سے دو مختصر سے سوال ہیں جی. کہ رسم ادا رہ گئی, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. جی ٹھیک ہے, اب اذان بلالی تو ہے نہیں نا سر, جی, نیٹ ورک پہ حالانکہ دنیا جا رہی ہے. جی جی. اور دوسرا یہ کہ میرے کسی دوست نے کسی کو تحفہ دیا تو اس پہ یہ واجب تھا نا, اور تحفہ بھی بہت قیمتی, کہ بھائی تیری ذریعہ معاش کیا ہے, آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ جی تھینک یو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں. اور بھائی کوئی سوال؟ بس آخری سوال لے لیں, میں بہت تھک گیا ہوں. آخری سوال, خاندانی سوال آخری. السلام علیکم. خالق نواز, سندھ پولیس سے تعلق ہے میرا. اور سندھ پولیس سے تعلق ہے, جانتے بھی ہیں سر. اچھا, آپ وردی میں دیکھا ہوگا نا ایسے, آپ منظور شیخ صاحب کے ساتھ آیا تھا. اچھا اچھا اچھا, صحیح صحیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی نسبت ہے آپ کی. جی ٹھیک ٹھیک. آپ سے مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ آپ پولیس میں ہے نا, تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا اس کا جو جواب چاہتے ہیں مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں وہی جواب دوں. پولیس میں ہے حضرت, محبت ہے, بنوری ٹاؤن سے آیا ہوں میں. جی, میری رہائش بنوری ٹاؤن میں ہے. جی, ایک محبت ہے آپ سے, اس وجہ سے آج دوسری دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں. اچھا جی. ہماری جو ڈیوٹی ہے نا وہ ڈیوٹی پروٹوکول کی ڈیوٹی ہے. تھانوں میں سے میں ویسے انوائٹ کرتا ہوں نا, کیونکہ حرام اور حلال کا بڑے معاملات ہیں اس کے اندر. پروٹوکول میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں گھر میں جب ڈیوٹی اس سے نہیں ہوتی. اب 2-2 3-3 گھنٹے پہلے انتظام لگتا ہے روڈ کے اوپر, زرداری صاحب آ رہے ہیں اور VIP پروگرام ہے اور فلانا ڈمکانا جیسے بھی. اس میں ہماری یہ نماز کا معاملہ ہے نا, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے کہ عصر میں ڈیوٹی لگی, آپ اپنا پوائنٹ چھوڑ نہیں سکتے, اور پھر اس میں مغرب بھی آ گئی, عشاء بھی آ گئی, اور پھر اس طرح کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, یہ تو ذہن میں رکھیں. کچھ بھی ہو جائے قضا کرنے کی اجازت نہیں. اب آپ ڈیوٹی ٹائمنگ میں آپ کو پروٹوکول دینا ہے, کوئی صدر آ رہے ہیں, کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے, ظاہر ہے سیکیور بھی کرنا ہے, ملک میں حادثات بھی ہوتے ہیں. آپ موبائل میں نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, جماعت کی نماز مجبوری میں چھوڑی جا سکتی ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو آپ نے دیکھا بھائی ظہر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. عصر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک, تو وضو کر کے رکھیں آپ, تو جیسے ہی وقت داخل ہو آپ فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر اس وقت پروٹوکول کا ٹائم تھا تو میرا خیال ہے اتنے گھنٹے تو کنٹینیو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اللہ حدیث میں آتا ہے جعلت لی الارض کلھا مسجدا, اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. آپ وضو باوضو رہیں, بوٹ ہوتے ہی آپ کے اس پہ مسا کر لیا کریں اگر کبھی مسئلہ ہو. سڑک پہ جہاں قبلہ ہو وہاں رخ کر کے آپ نے فرض ادا کر لیے, مجبوری میں سنتیں بھی چھوڑ دیں آپ. تو اس طرح سے آپ پڑھیں, لیکن نماز قضا نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس طرح سے آپ پڑھ لیں, 4 فرض وہیں روڈ پہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں. ہم نے پڑھی ہیں, میں پہلے جب مشہور نہیں تھا, کوئی سنتا ونتا تو تھا نہیں بات, تو ہم اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے, وہ نماز قضا ہو رہی تھی, بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا تھا, عصر کی نماز ختم ہو رہی ہے. بھائی میں نے کہا روک ہی نہیں رہا. کہاں اس کو یہ تھا کہ یہ اترے گا, پھر جائیں گے وضو کریں گے, پھر پتہ نہیں کدھر جائیں گے. میں نے کہا بھائی ہم ادھر ہی سڑک پہ پڑھیں گے, وضو ہے میرا. اس نے گاڑی روکی ہے, میں نے اس کے آگے ہی جا کے نا, ایسا نہ ہو کہ چلا کے نکل لے, پتہ چلا ہم وہیں جنگل میں اکیلے کھڑے ہوئے, تو ادھر ہی سڑک پہ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دی ہے, تو روڈ بھی پاک ہے. جب تک اس پہ کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا, پاک. تو جہاں ہے وہیں کھڑے کھڑے فرض پڑھ لیں.
ہاں دیکھیں موبائل کی اپلیکیشن میں رکھیں نا نمازوں کے اوقات, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار میرے پاس اتنا ٹائم ہے, اس میں کس ٹائم پہ میں کنی کترا کے 2 یعنی 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. ہاں آپ ٹریولنگ میں ہیں, سفر میں, وہاں گاڑی روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, تو پھر مجبوراً اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں گاڑی میں ہی, لیکن اس کو لوٹا دیں. بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اڑا دیں سالے کو. ایسا نہ کریں, ہمت تو کریں نا. اگر پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر ایسی شدید مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. سفر میں بہت شدید مجبوری میں کوئی صورت ہی نہیں بن رہی نا, پھر صحیح ہے. پھر فقہ شافعی کو فالو کر لیں ایسی مجبوری میں, ظہر اثر کو ملا کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لیں اور پھر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں. ایسی مجبوری جہاں ناممکن ہو جائے نماز پڑھنا. ویسے تو نبی سے جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہیں, وہ اس طرح ثابت نہیں ہے کہ ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھی ہیں, بلکہ وہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. تو بہتر صورت تو یہی ہے اس طرح سے پڑھیں. پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر قضا پڑھیں, توبہ استغفار کریں اللہ سے. لیکن نماز بس یہ ذہن میں رکھیں, اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, کوئی صورت ہے ہی نہیں اس کی. چلیں بھائی بس ختم ہو گیا میرا خیال ہے, ہم بھی انسان کے بچے ہیں.